ایک خوشگوار ساحل، ہنستے کھیلتے لوگ، اور پھر چند منٹوں میں وہی جگہ موت، چیخوں اور تباہی کا منظر بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے انسان کی بے بسی کی اور قدرت کی طاقت کی۔ سورج کی روشنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے، سمندر کی لہریں ہلکے ہلکے کناروں سے ٹکرا رہی ہیں، کیمرہ آہستہ آہستہ لوگوں کو دکھاتا ہے، بچے ریت میں کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ سفرنگ کر رہے ہیں، جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل رہے ہیں، ہر طرف زندگی ہے، خوشی ہے۔ سیکھو، ایک سادہ سا آدمی لیکن دل کا بہت نرم، وہ ساحل پر کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بچہ ڈرا ہوا ہے، بار بار پیچھے ہٹتا ہے، منشک اسے پیار سے سمجھاتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، بس ایک سیکنڈ۔ اچانک اس کا دوست تیزی سے آتا ہے، وہ تھوڑا جلدی میں ہوتا ہے اور آ کر منشک کو بتاتا ہے، ادھر آؤ، مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کے انداز سے لگتا ہے کہ کوئی سیریس بات ہے، کوئی جھگڑا یا مسئلہ چل رہا ہے۔ منشک فوراً الرٹ ہو جاتا ہے اور تیزی سے بھاگنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا دانت نکل جاتا ہے۔ اب ہم ایک نئے مقام پر آتے ہیں، یون ہی۔ وہ ایک مضبوط مگر حساس لڑکی ہے، اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے۔ کچھ لڑکے اس کے آس پاس آتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں، ان کا انداز ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے۔ یون ہی انہیں اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ باز نہیں آتے۔ اسی وقت منشک وہاں پہنچتا ہے، وہ سچویشن کو دیکھتا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان لڑکوں کو روکتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، انہیں پیچھے ہٹاتا ہے، وہ یون ہی کو اس سچویشن سے نکالتا ہے۔ اب کہانی تھوڑی اور کھلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں یون ہی ایک ہوٹل چلا رہی ہے، اس کی ماں بھی اسی بزنس میں ہے، لیکن یون ہی کا ہوٹل زیادہ بہتر چل رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کی ماں کو پسند نہیں آتی، اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے، غصہ کرتی ہے، یہاں تک کہ مارتی بھی ہے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آتی ہے، یون ہی کی زندگی آسان نہیں ہے، وہ اندر سے پہلے ہی پریشر میں ہے۔ اسی دوران منشک وہاں آتا ہے، وہ یون ہی کو بچاتا ہے، اسے اس سچویشن سے نکالتا ہے، پھر اسے سائڈ پر لے جا کر بات کرتا ہے۔ یہاں سے دونوں کے درمیان ایک کنیکشن ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ساحل پر لوگ موجود ہیں، مختلف لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، بزنس چل رہا ہے۔ شروع میں ہم منشک کو اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کا بیٹا کبھی کبھی شرارتیں کرتا ہے، لیکن منشک پروٹیکٹیو فادر ہے، ہر وقت اس کی سیفٹی پر نظر رکھتا ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ ٹینس سچویشن میں ہے، ماں اس پر ناراض ہے اور کبھی کبھی مارتی بھی ہے۔ اب کچھ نوجوان اور دوست ساحل پر انجوائے کر رہے ہیں، کچھ دوستوں کا گروپ پارٹی موڈ میں ہے۔ ایک لڑکی سگریٹ سلگا رہی ہوتی ہے، اچانک وہ لڑکی بیلنس کھو کر سمندر میں گر جاتی ہے اور ایک لائف گارڈ بوائے، وہ تکنیکی طور پر سمندر کی سیفٹی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ لڑکی کو دیکھتا ہے جو ڈوب رہی ہے، فوراً ایکشن لیتا ہے۔ وہ لڑکی کی طرف ایک چیز کو پھینکتا ہے جو اس لڑکی کے سر پہ لگتی ہے، جس سے لڑکی پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ پھر وہ خود چھلانگ مار کر پانی میں کودتا ہے اور لڑکی کے بال پکڑ کر اسے کھینچتا ہے۔ تھوڑا مزاحیہ انداز آتا ہے کیونکہ لڑکی ریزسٹنٹ ہے، آخر میں اسے کشتی میں ڈال دیتا ہے، پانی نکالنے کے لیے اس کے منہ سے پفنگ کرتا ہے۔ لڑکی اس ریسکیو بوائے کے لپس پکڑ لیتی ہے، وہ اسے دبا لیتی ہے، پھر لپس کاٹتی بھی ہے، وہ بھاگتا ہے اور وہ پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان رومانٹک اور کومک کیمسٹری دکھاتا ہے۔ ریسکیو بوائے بریو اور الرٹ دکھائی دیتا ہے، جو لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہر وقت ریڈی رہتا ہے۔ بیچ پر کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں، کچھ کھیل رہے ہیں۔ سائنسدان ساحل کے قریب کھڑا ہے اور سمندر کا مشاہدہ کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پانی کی سطح اچانک بڑھ رہی ہے اور لہریں زیادہ طاقتور ہو رہی ہیں۔ وہ فوراً دوسروں کو انتباہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ خطرہ قریب ہے، لیکن ساحل پر موجود لوگ ابھی بھی بے فکر ہیں، کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ نوجوان گروپ موسیقی سن رہا ہے اور ہنس رہا ہے، کچھ لوگ پانی کے کنارے چل رہے ہیں، کچھ اپنی سیلفیز لے رہے ہیں۔ ساحل کے محافظ اپنی معمول کے کام میں مصروف ہیں۔ یہ سین یہ دکھاتا ہے کہ خطرہ قریب ہے، لیکن لوگ ابھی اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ ریسکیو بوائے دیکھتا ہے کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے، وہ فوراً اپنی ہیلی کاپٹر اور حفاظتی سامان تیار کرتا ہے، وہ تیار رہتا ہے تاکہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو فوراً مدد کر سکے۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لڑکا بہادر اور ہوشیار ہے اور آنے والے حالات میں اہم کردار ادا کرے گا۔
यून ही महसूस करती है कि कुछ अजीब हो रहा है। वो मिनशी के पास आती है और उसे कहती है कि साहिल पर कुछ गैर मामूली है। मिनशी इसे पुरसुकून करता है और कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक रहेगा। दोनों के दरमियान एतमाद और ताल्लुक का एहसास पैदा होता है। साहिल पर लोग अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ हैं। कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ आराम से बैठे हैं। यून ही मिनशी को बताती है कि साहिल पर कुछ अजीब हो रहा है। पानी अचानक और ज्यादा बढ़ जाता है। लोग खौफजदा होकर भागना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपने सामान छोड़कर दूर जाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि सब महफूज। चंद लोग पानी में गिर जाते हैं। लाइफ गार्ड इन्हें बचाते हैं। लाइफ गार्ड कश्ती में बैठकर खतरे की तरफ जाता है, लोगों को पकड़कर बाहर निकालता है। समंदर अचानक वायलेंट हो जाता है। वेव बहुत बुलंद और ताकतवर हो जाती हैं। साहिल पर मौजूद लोग खौफजदा होकर चीखते हैं, कुछ पानी में गिरते हैं। लाइफ गार्ड फौरन एक्शन लेता है ताकि सबको बचाया जा सके। लोग अपने खानदानों और दोस्तों के साथ भागने लगते हैं। कुछ लोग पानी में गिरकर डूबने लगते हैं। लोग अपना सामान छोड़कर सेफ्टी मकामात की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लाइफ गार्ड्स और रेस्क्यू टीम्स कोशिश कर रही हैं कि सब महफूज रहें। लाइफ गार्ड और उसकी टीम कर खतरे की जगह जाते हैं। वो लोगों को पकड़कर कश्ती में डाल देते हैं। सांग पुल के ऊपर मौजूद है। पुल पर एक कश्ती का बड़ा कंटेनर गिरता है। कुछ लोग कंटेनर के दबने से जख्मी या दब जाते हैं। योन फौरन इन्हें बचाने की कोशिश करता है। कंटेनर सांग के ऊपर आता है मगर वो बच जाता है। साहिल के किनारे कई बिल्डिंग्स और शॉप्स डूब जाती हैं। लोग जख्मी हो जाते हैं और सेफ्टी की तरफ भागते हैं। लाइफ गार्ड लोगों को पानी से निकालने में मसरूफ हैं। योन ही कयोन के पीछे भागती है और वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि खतरे से बच जाएं। पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो गई है। वेव्स ताकतवर और वायलेंट हैं। साहिल के तमाम लोग खौफजदा होकर भागते हैं। कुछ पानी में गिरकर जख्मी या डूबने लगते हैं। अब माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। लोग नोटिस करते हैं पानी पीछे जा रहा है बहुत तेजी से। मछलियां जमीन पर रह गई हैं। कुछ लोग हैरान, कुछ खुश। बच्चे दौड़ रहे हैं। किम ह्यू चीखता है, सब लोग पीछे हटो, ये खतरनाक है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। वो लम्हा जिसके बाद सब बदल जाता है। हवा रुक जाती है, आवाजें बुलंद, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। दूर समंदर के अंदर एक दीवार नजर आती है। पानी की एक बहुत बड़ी दीवार जो तेजी से साहिल की तरफ आ रही है। अचानक लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, गिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। सीकू फौरन अपने बेटे को उठाता है। मेरे पीछे रहो। मिंग जिन युक्शी का हाथ पकड़ता है, हम अलग नहीं होंगे। और फिर वो लम्हा आता है जब इंसान अपनी पूरी ताकत के बावजूद कुदरत के सामने बेबस हो जाता है। वो दीवार, पानी की दीवार, बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। इसकी ऊंचाई ऐसी जैसे कोई इमारत सीधी खड़ी हो। रफ्तार इतनी तेज कि आंख इसे पूरी तरह फॉलो भी नहीं कर पा रही। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये एक ताकत थी जो हर चीज को मिटा देने आ रही थी। और फिर सोनामी साहिल से टकराती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी जमीन हिल गई हो। पानी, रेत, लोग, हर चीज एक साथ उड़ती है। एक छोटा बच्चा जो अभी कुछ देर पहले खेल रहा था, पानी की लहरों में फंस जाता है। वो चीख रहा है मोम, लेकिन उसकी आवाज शोर में गुम हो जाती है। सीखू अपने बेटे को मजबूती से पकड़ता है। पानी उसे धकेल रहा है, लेकिन वो पूरी ताकत से खड़ा रहने की कोशिश करता है। मुझे छोड़ना मत। वो अपने बेटे को सीने से लगा लेता है और एक खंबे को पकड़ लेता है। पानी इन दोनों से बार बार टकराता है। लोग भाग रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई दूसरों को धक्का दे रहा है। कुछ लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। मेरी बेटी कहाँ है? इधर आओ। मिंग जिन युक्शी का हाथ पकड़े हुए है। हम साथ रहेंगे। ली पानी में बह जाती है। वो चीख रही है। मिंग जिन हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो इसे पकड़ नहीं पाता। पानी अब शहर में दाखिल हो चुका है। गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। इमारतों के शीशे टूट रहे हैं। दुकानें, पुल, सब कुछ तबाह हो रहा है। एक आदमी अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का जोर इतना ज्यादा है कि वो इसे खो देता है। वो वहीं खड़ा रह जाता है, हक्का बक्का और बेबस। किम ह्यू ये सब देख रहा है। इसकी आंखों में आंसू हैं। मैंने वार्न किया था, अगर वो मान लेते।
وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا ہے۔ سوجن پانی میں پھنس جاتی ہے۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی چیز کو پکڑ کر خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈیڈ کم ہیو اسے دیکھتا ہے اور بغیر سوچے پانی میں کود جاتا ہے۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے۔ کم ہیو بڑی مشکل سے سوجن تک پہنچتا ہے۔ وہ اسے پکڑتا ہے۔ میں یہاں ہوں۔ سوجن روتے ہوئے اسے پکڑ لیتی ہے۔ مجھے چھوڑنا مت۔ سیکھو اب صرف اپنے بیٹے کو نہیں، دوسروں کو بھی بچا رہا ہے۔ وہ ایک بزرگ کو اٹھاتا ہے، پھر ایک بچے کو اور پھر ایک عورت کو۔ ہر لہر کے ساتھ خطرہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ رک نہیں رہا۔ وہ ایک جگہ پھنسے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے اور چیختا ہے، ادھر آؤ جلدی۔ وہ خود پانی میں جاتا ہے اور ایک ایک کر کے لوگوں کو نکالتا ہے۔ اب پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر طرف تباہ شدہ عمارتیں، الٹی پڑی گاڑیاں، زخمی لوگ، روتے ہوئے بچے۔ یہ صرف ایک سونامی نہیں تھا، یہ ایک قیامت تھی۔ کچھ وقت گزر جاتا ہے، پانی آہستہ آہستہ رک رہا ہے، لیکن اب ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ کیمرہ شہر کو دکھاتا ہے، ٹوٹی ہوئی عمارتیں، الٹی گاڑیاں، بکھرا ہوا سامان، زخمی لوگ جو آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں۔ یہ وہ خاموشی ہے جو ہر چیخ کے بعد آتی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں، کوئی اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹا رہا ہے، کوئی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ امی، کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا؟ سیکھو تھکا ہوا، زخمی، لیکن ابھی بھی کھڑا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، وہ زندہ ہے۔ سیکھو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ اسے زور سے گلے لگا لیتا ہے۔ کم ہیو زمین پر بیٹھا ہے سوجن کے ساتھ۔ دونوں بھیگے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے اور زندہ ہیں۔ سوجن آہستہ سے کہتی ہے، ہم بچ گئے۔ کم ہیو اسے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں شکر بھی ہے اور دکھ بھی، کیونکہ سب نہیں بچے۔ کبھی کبھی سب کچھ ختم ہونے کے بعد جو بچتا ہے وہی اصل ہوتا ہے۔ اب کیمرہ مختلف لوگوں کو دکھاتا ہے، کوئی اپنے کھوئے ہوئے رشتہ دار کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا ہے، کوئی صرف رو رہا ہے بغیر آواز کے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن کبھی ٹھیک بھی نہیں ہوتے۔ کم ہیو سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، وہی سمندر جو پہلے خوبصورت لگ رہا تھا اب خوفناک لگ رہا ہے۔ اگر میں انہیں منا لیتا، اگر وہ میری بات سن لیتے۔ وہ سر جھکا لیتا ہے۔ سیکھو ایک طرف بیٹھا ہے، اس کا بیٹا اس کے پاس ہے، وہ خاموش ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں سب کچھ ہے۔ ہیرو وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنی جان بچائے، ہیرو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دے۔ سورج دوبارہ نکل رہا ہے، روشنی آہستہ آہستہ شہر میں پھیل رہی ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، لیکن سب کے چہرے پر ایک ہی چیز ہے، تجربہ جو انہیں ہمیشہ بدل دے گا۔ قدرت ہمیشہ طاقتور رہے گی، لیکن انسان ہمیشہ امید رکھے گا۔